کبھی بھی نیکی اس لیے نہیں کرو کہ تم بدلہ اس سے چاہو، بدلہ اپنے رب سے چاہنا ہے۔ جیسے عبادات میں خالصتاً مخلصین لہ الدین، قرآن کے الفاظ ہیں جب تم میری عبادت کرو تو خالصتاً میری رضا کو اختیار کرنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے۔ ذرا سی نیت بھٹکی، عمل کا بدلہ ہو گیا، بھٹک گیا، بدل گیا۔ نیت بھٹکی، عمل کا بدلہ، درجہ، اس کی حیثیت، اہمیت بدل گئی۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے کسی رشتہ دار سے اچھائی کریں تو اس کا بدلہ ہمیشہ اللہ سے مطلوب کریں کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، ان کا سنت، ان کی سنت تھی، ان کا عمل تھا، میں نے بھی وہ عمل کو اپنایا۔ ہمیشہ یہ نیکی اس لیے کریں۔ اور بہت سے احباب مالدار ہونے کے باوجود، تھوڑے سے مال آنے کے باوجود اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف نگاہ نہیں کرتے، انہیں پوچھتے نہیں۔ قرآن کی جو میں نے آیات پڑھی تھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بادشاہت دوں، تمہیں مال سے نواز دوں، تمہیں عزتوں سے نواز دوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسدوا فی الارض، تم دنیا میں فساد مچاؤ، تم نافرمانیاں کرتے پھرو۔ جب میں تمہیں نوازوں اور تم میری ہی نافرمانی زمین میں کرو، اور اس کے بعد فوراً کہا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ قطع کر دو، ایسے کرنے والوں سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں مال سے نوازا ہے، اگر رشتہ داروں میں مستحق لوگ ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو اول ترجیح یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، بعد میں کسی کی طرف جائیں، بعد میں کہیں اور آپ اپنا ڈونیشن، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، للہ فنڈ، مدد کسی اور کی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ دار میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ دنیا کے خیر خواہی میں، ٹھیک ہے وہ آپ کا نیکی کے کام اللہ قبول کرے، آپ کو اللہ اور دے کہ آپ پوری دنیا کا بیڑا اٹھا لیں، مگر رشتہ داروں کے لیے جو حکم ہے، جو حقوق ہیں، جو قرآن میں، حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ابغض الاعمال، اللہ رب العزت قول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابغض الاعمال، اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے رشتہ قطع کر دے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ قطع کر دے، بات چیت بند، بول بند، خوشی میں جانا بند، مر جائے، فوتگی ہو جائے جانا بند، افسوس کرنا بند۔ یہ اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، لا يدخل الجنت قاطعا، یاد رکھنا، لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو پائے گا جو رشتہ قطع کرنے والا ہوگا۔ کتنی سخت وعیدہ کہ جو رشتہ قطع کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج دیکھیں آپ، طرح طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم سالوں سال زندگیاں گزر جاتی ہیں، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ہماری انا اور ضد نہیں ختم ہوتی۔ ہم نہیں منائیں گے، وہ جھکے گا تو معاف کریں گے، ہم نہیں منائیں۔ میں کیسے مناؤں؟ میں تو مالدار ہوں، وہ غریب ہے، غریبوں کو اتنا کرتا ہے، میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وسط الجنہ، ایک عجیب حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جب وسط ہوگا نا، درمیان، ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ وہ شہر کا جو درمیان ہوتا ہے، ملک کا جو درمیان ہوتا ہے، وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، کہتے ہیں یہ بھائی شہر کا وسط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے بیچ میں اس شخص کا ضامن ہوں کہ میں اس کو جنت دلاؤں گا، جس پر ظلم ہو
وہ اپنا حق رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دے، میں ضامن ہوں کہ جنت میں وصف میں اس کو گھر دلاؤں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور آج ہم تھوڑا سا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، ہم تو قتل قتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا را رشتہ داروں سے رشتہ قطع نہ کریں، سخت وعیدات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے رزق اور تمہاری عمر میں برکت ہو تو تم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے، تمہارے رزق میں برکت ہو۔ حالانکہ ہم رشتہ داروں پر مال خرچ کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث بول رہی ہے مال خرچ نہیں بڑھے گا۔ کسی کی مدد کرو گے عمر میں برکت ہوگی، حدیث کے صریح الفاظ ہیں۔ رشتہ داروں کی مدد کرو گے رزق بھی بڑھے گا، اور رزق کے ساتھ ساتھ تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اور ایک اور سخت وعید جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا چند گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہ کا عذاب، ان کی نحوست، ان کی پکڑ اس دنیا میں بھی پڑتی ہے، اور آخرت میں تو حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اس کی پکڑ، اس کی نحوست اللہ کی ناراضگی کا سبب فوراً بنتے ہیں وہ اعمال۔ وہ اعمال کیا ہے؟ اس میں سے ایک عمل یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ قطع کرنے والے کے اعمال، یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، انعات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ جو رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی والدہ کی طرف سے جو آپ کا ننیال ہے، آپ کے والد کی طرف سے جو آپ کا ددیال ہے، اگر اس میں مستحق لوگ ہیں تو اولین ترجیح یہ ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، آپ ان کی پریشانیوں میں ان کے پیٹھ پیچھے کھڑے ہوں، ان کے کاندھے پر، ان کے شولڈر پر ہاتھ رکھیں کہ تمہاری تکلیف میں جتنی کمی میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، تمہارا جتنا مدد آ سکتا ہوں آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے بھی وہ شدید الفاظ کہیں کہ وہ مومن نہیں ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکے پیٹ سو رہا، اس کے لیے سخت الفاظ کہیں۔ وہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا خونی رشتہ ہے اس سے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔